السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کا ٹاپک ہوگا قصی اور اس کے جانشین۔ قصی کو عظمت، سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ لواء یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پانی پیتے تھے۔ رفادہ حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی کے دو بیٹے تھے، عبدالدار اور عبد مناف۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی میں ہی شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ لا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی۔ قصی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، نہ اس کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے موت کے بعد۔ اس کا ہر حکم واجب الاطاعہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر اس کی وصیت کو قائم رکھا۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایا اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں ہی رہی۔ پھر عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قلعہ ڈالا تو قرہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ ہاشم جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم یعنی ہاشم کے بیٹے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ منصب سنبھال لیا اور اس کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس منصب پر فائز تھے۔